کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اکثر علاقے مسلمانوں نے فتح کر لی، صرف ایک علاقہ باقی رہ گیا، ایک قلعہ باقی رہ گیا جو فتح نہیں ہو رہا تھا۔ شام ہو گئی، مجاہدین اپنے اپنے خیموں میں واپس آ گئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرأیۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، کل سپہ سالار اس کو بناؤں گا، کل کمانڈر اس کو بناؤں گا، کل اس شخص کے ہاتھ میں علم تھماؤں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس قلعے کی فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے کہ کل جس شخص کو علم تھمایا جائے گا اس کے ہاتھوں ضرور اللہ تعالیٰ اس علاقے کو فتح فرما دے گا۔ یہاں رک کر ایک نقطے پر غور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کوئی شخص تجربے کی بنیاد پر یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ کل اگر فلاں شخص کو علم مل گیا تو یہ علاقہ فتح ہو جائے گا، یقین کے ساتھ کوئی شخص کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایک امید تو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، وہ تو ہر وقت ہے، ایک ہے یقین کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہنا، امید الگ چیز ہے، لیکن دعویٰ کرنا، یقین کے ساتھ کہنا کہ کل جس شخص کو علم میں دوں گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ہاتھوں اس علاقے کو کامیاب فرما دے گا، اس علاقے کی فتح مسلمانوں کو نصیب کر دے گا۔ دعوے کے ساتھ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا سوائے محمد اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وقت کا امام، وقت کا محقق، وقت کا مجتہد فقیہ، وقت کا حکمران اپنی کسی قیادت کے حوالے سے، سیادت کے حوالے سے، اپنے کسی لیڈر کے حوالے سے، اپنے کسی سپہ سالار کے حوالے سے دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ دعوے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر کوئی شخص کہہ سکتا ہے تو وہ امام الانبیاء، اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے صرف نبی علیہ السلام ہیں جن کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے پیغمبر کے اگر ہونٹ ہلتے ہیں، مبارک زبان ہلتی ہے تو میری وحی سے ہلتی ہے۔ میرے پیغمبر کے ہونٹ صرف قرآن کے وقت نہیں ہلتے تھے، میرے پیغمبر کی زبان صرف قرآن کے وقت نہیں ہلتی تھی، قرآن کریم کے علاوہ بھی
نبی علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے یہ دونوں ہونٹ بھی ہلتے تھے، یہ زبان بھی ہلتی تھی، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر کے ہونٹ میری وحی کے بغیر ہلتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میرے پیغمبر گفتگو کرتے ہیں تو وہ میری وحی ہوتی ہے، وہ میری وحی ہے۔ لہذا یہ نبی علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا اور یقین سے کہا، یہ اپنی رائے سے نہیں کہا، اپنی رائے سے نہیں کہا، ذاتی تجربے اور مہارت کی بنا پر یہ بات نہیں کہی، یہ بات کہی ہے تو اللہ کی وحی سے کہی ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ کل کس کو جھنڈا ملنا ہے اور میں نے کس کو کامیابی دینی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ جو گفتگو کی ہے یہ آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس جو علم ہے اس کو علم وحی کہتے ہیں، علم غیب نہیں کہتے، علم وحی کہتے ہیں، کیونکہ علم غیب کے لیے اسباب نہیں ہوتے، ذرائع نہیں ہوتے۔ ذرائع کے ذریعے اگر میں کہوں کہ آج لاہور یہ ہو گیا، یہ علم غیب نہیں، یہ تو ذرائع سے مجھے پتا چلا۔ نبی علیہ السلام کو جو اطلاع ملتی ہے وہ وحی کے ذریعے ملتی ہے، جبریل کے ذریعے آپ کو اطلاع ملتی ہے جو کہ ایک علم کا ذریعہ ہے، یہ علم وحی ہے، علم غیب نہیں ہے۔ بغیر ذرائع کے جو علم ہوتا ہے اس کو علم غیب کہتے ہیں، اور اس کا مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں بتاتا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر چیز کا، بالکل علم، حتیٰ کہ ان النملۃ الدباء السوداء، اگر کالی چیمٹی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے اس چیمٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے یہ چیمٹی کہاں سے آئی اور کہاں جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو کہا یہ ذاتی تجربہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اب آپ سوچیں، ذاتی تجربے کو سامنے رکھیں تو کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ بدر کی لڑائی سے ایک دن پہلے خیمے لگ چکے تھے، کفار کے ایک سائیڈ پہ، مسلمانوں کے ایک سائیڈ پہ، اور ایک میدان تھا کل جس میدان میں لڑائی ہونی تھی۔ لڑائی سے ایک دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میدان کا سروے کر رہے ہیں، راؤنڈ لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ۔ آپ فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ یہ جگہ آپ دیکھ لیں، کل ابو جہل یہاں گر کے مرے گا، ابو جہل کل مرے گا اور اس جگہ پر گر کے مرے گا، اس کی لاش کل یہاں اس کی پڑی ہوگی، یہاں فلاں کافر مرے گا اس کی لاش پڑی ہوگی، یہاں فلاں کافر مرے گا اس کی لاش پڑی ہوگی۔ یہ تجربے کی بنیاد پر اس طرح کوئی گفتگو کر سکتا ہے؟ تجربے کی بنیاد پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل فلاں مرے گا اور مرے گا اس جگہ پر، اس کی لاش گرے گی اس جگہ پر۔ اس کا تجربے سے کوئی، اس کا مہارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلاں یہاں مرے گا، مرنے کی اطلاع اور اس جگہ اس کی لاش کے پڑی ہونے کی اطلاع یہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب، صحیح بخاری اٹھائیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن لڑائی ہوئی،
اگلے دن لڑائی ہوئی. جب لڑائی ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح مل گئی، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے میدان کا راؤنڈ لگایا. اللہ کی قسم پچھلے دن نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ذریعے جس کافر کا نام لے کر جس جگہ کا اشارہ کیا تھا، اسی جگہ پر اسی کافر کی لاش میں نے پڑی ہوئی دیکھی. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے بارے، آپ کے فرمان کے بارے صحابہ کرام کا کیا ایمان تھا. مثلا صحیح بخاری اٹھائے، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ کو اپنے پاس بلایا. فتح مکہ کا سفر ہونے والا تھا، ابھی کچھ دن باقی تھے. میٹنگ ہو چکی تھی. مرکزی جو صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹنگ ہو چکی تھی. روانگی کا ایک پروگرام بن چکا تھا. عام نبی علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا تھا. روانگی سے کچھ دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں کو بلایا اور فرمایا کہ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، تم تینوں سواری پر سوار ہو جاؤ اور یہاں سے چل پڑو. میرے حکم پر ابھی اگر تم چل پڑو گے اور سیدھا مکہ کا راستہ لے لو، حتیٰ کہ ایک وادی آئے گی، اس وادی کا نام ہے روضہ خاخ. جب تم وہاں پہنچو گے، وہاں تم دیکھو گے ایک عورت اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ جا رہی. تمہیں اس سے پہلے نہیں ملے گی، اس کے بعد نہیں ملے گی، بلکہ روضہ خاک پہ ملے گی. روضہ خاک پہ جب تم اس وادی میں داخل ہوگے تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہے، اونٹنی پر سوار ہے اور وہ مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں. اس وادی میں پہنچ کر اس عورت کی سواری کو تم نے روک لینا ہے. جب وہ رک جائے، اس کی تم نے توہین نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، کوئی گستاخی نہیں کرنی، بلکہ اس کو خالی تم نے یہ کہنا ہے کہ تیرے پاس ایک خط ہے، تیرے پاس ایک پرچی، تیرے پاس ایک رکا ہے جو تجھے حاتم بن ابی بلتا نے دیا ہے، بس وہ رکا دے دے. وہ رکا لے کر محمد کے پاس آ جاؤ، وہ رکا ان سے لے لو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم تینوں سواریوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے. اللہ کی قسم جب ہم روضہ خاک کی وادی میں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ عورت جا رہی ہے، اور اونٹنی پہ سوار ہے اور مکہ المکرمہ کا رخ کر کے وہ جا رہی ہے. ہم نے اس کی سواری کو روکا اور ہم نے کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے، تیرے پاس ایک خط ہے جو تجھے حاتم بن ابی بلتا نے دی ہے رضی اللہ عنہ. وہ خط تو ہمیں دے دے، اس کے بعد تو نے جہاں جانا ہے تو چلی جا. اس عورت نے کہا واللہ ما معی کتاب، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی خط نہیں، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی خط نہیں. اس کا معنی یہ ہے تم لوگوں کو غلط اطلاع ملی، میرے پاس خط نہیں. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تم تلاشی دے دو. سیدنا علی کہتے ہم نے مکمل تلاشی لی اور خط نہیں نکلا. تلاشی لی، سواری کی تلاشی لی، ٹٹولا، ڈھونڈا، تلاش کیا، خط نہ ملا.
اب ہمارے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہم یہ سوچ کر واپس چلے جائیں کہ خط نہیں ہے اس کے پاس. اگر یہ کہہ کر واپس جاتے ہیں تو ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس عورت کے پاس خط ہے, اور اب ہم چلے جائیں کہ نہیں خط نہیں ہے. یہ ہے ایمان. تحقیق کر لی, تلاشی کر لی, ٹٹول لیا, خط نہیں ملا. ظاہری شکل یہ ہے کہ اس کے پاس خط نہیں ہے, ظاہری کوشش کا تقاضا, اور نتیجہ یہ ہے اس عورت کے پاس خط نہیں ہے. لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پاس خط ہے, کیونکہ اس کے پاس کے خط کی اطلاع محمد مصطفیٰ نے دی ہے. اور آپ کو غلط فہمی نہیں لگ سکتی, اس لیے کہ آپ کی اطلاع آپ کی اطلاع نہیں ہے, یہ اللہ کی اطلاع ہوتی ہے. آپ سمجھیں, حقیقت یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بارے اگر ہماری ذہن سازی ہو جائے, ہماری فکر صحیح ہو جائے, تو جتنے بھی آج اختلافات ہیں ان تمام کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ہم نے اصل میں سمجھا ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات کیا ہے اور آپ کی بات کیا ہے. یہی وجہ ہے جب چاہتے ہیں, جس وقت چاہتے ہیں, جس ہستی کے بارے چاہتے ہیں عقیدہ بنا لیتے ہیں, اور اس ہستی کے قول اور فعل سے حدیث ٹکراتی جاتی ہے, حدیثوں کو چھوڑا جاتا ہے اور اقوال لیے جاتے ہیں. میں کچھ کہوں گا انشاءاللہ, میں کچھ کہوں گا. یہ حدیث کا ایک طویل حدیث ہے, اتنی مختصر بھی نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ شاید یہی حصہ ہے. اب ہم نے کیا کہا, ان تینوں نے اس عورت سے کیا کہا کہ تلاشی کر لی, ڈھنڈول لی ہے, خط نہیں نکلا. لیکن سن لے, خط تیرے پاس ہے, خط تیرے پاس ہے. لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. اب ایک ہی حل ہے, یا احترام کے ساتھ خط دے دے, یا ہم تجھے ننگا کر دیں گے, ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے. مہذب طریقے سے ہم نے تلاشی کی ہے, نہیں نکلا. اب غیر مہذب انداز اختیار کریں گے, لیکن خط لے کے چھوڑیں گے. خط تیرے پاس ہے اس لیے کہ یہ اطلاع دینے والے محمد الرسول اللہ ہے. خط دے دے, لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ, خط نکال کے دے دے, او لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ, یا ہم تجھے ننگا کر دیں گے, تیرے کپڑے اتار دیں گے. جب اس عورت نے دیکھا اب یہ کپڑے بھی اتارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اب اس عورت نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے خط نکال کے دے دی. بالوں کی چوٹیاں بنائی ہوئی تھی اور اس کے اندر اس نے خط ڈالا ہوا تھا, وہ پرچی تھی, وہ نکال کر سیدنا علی کو دے دی کہ یہ خط ہے. میں یہاں بتانا چاہتا تھا, اس حدیث کو یہی رہنے دیتا ہوں. یہاں ایک نقطہ ہے, چونکہ ایک حدیث طویل ہے اور اس میں بھی بہت سے نکات ہیں کہ حاتم بن ابی بلتہ نے خط کیوں لکھا, اور انہوں نے مکہ کے کافروں کو اطلاع کیوں دی, ایک صحابی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت کچھ اس حدیث کے حوالے سے بھی اس صحابی کی ذات کے بارے کیچڑ اچھالا جاتا ہے. ضمناً آپ سمجھیں, اس صحابی نے خط لکھا تھا اور مکہ کے کافروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع دی تھی کہ آپ عن قریب آنے والے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب کو بھی غصہ آیا تھا جب خط پڑھا گیا کہ خط لکھا ہے, اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت بھی مانگی, مجھے اجازت دے, میں نے حاتم بن ابی بلتہ کی گردن جدا کرتا ہوں. یہ کون ہے کافروں کو اطلاع دینے والے ہمارے سفر کے متعلق؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر, حاتم بن ابی بلتہ کو قتل نہ کرو, اس لیے کہ یہ بدری صحابی ہے اور اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دے دی ہیں, میں نے ان کو معاف کر دی ہے. حاتم بن ابی بلتہ سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ خط کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پہلے میرا خط پڑھیں تو صحیح کہ میں نے خط لکھا دیا. ٹھیک ہے, سب لوگ آ گئے, میں آ گیا,
میرا خاندان وہیں پسا جا رہا ہے زہری ہمدردیاں لینے کے لیے. میں نے خط لکھا ہے لیکن خط میں میرے ایمان کو بھی تو چیک کرے کہ میں نے کیا لکھا ہے. خط میں لکھا تھا یا معاشرہ قریش، او قریشیو، او مکہ والو، ان محمدن اتاکم بجیش، نبی علیہ السلام ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں. وہ لشکر جب روانہ ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ ایک سیلاب ہے، آ رہا ہے، سیلاب ہے. وہ تو لشکر کو لے کر آ رہے ہیں. واللہ لو اتاکم وحدہ لنصرہ اللہ وانجز وعدہ. او مکہ کے کافروں، نبی علیہ السلام لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، اگر لشکر کو لے کر نہ آئیں، اکیلے آ جائیں تو اللہ پھر بھی وعدہ پورا کرے گا اور اللہ کے پیغمبر مکہ کو فتح کر لیں گے. بہرحال خط کو جب پڑھا، جو بعض صحابہ کے غصے والے جذبات تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے. واپس آئیے، صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے نبی علیہ السلام کے فرمان کے بعد. اللہ کے پیغمبر کو کیسے پتا چلا؟ اللہ نے جبریل کے ذریعے بتایا کہ حاتب نے خط لکھا ہے، بند کمرے میں خط لکھا ہے اور عورت کو دیا ہے اور وہ جا رہی ہے. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل اس کو سپہ سالار بناؤں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس علاقے کو فتح کر دے گا. یہ بات بغیر وحی کے، رائے سے اور تجربے سے نہیں کہی جا سکتی. حضرات، میں یہاں ایک سوال کروں گا آپ سے، اور وہ یہ ہے، جب یہ عقیدہ بن گیا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ کی وحی ہے، آپ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو کیا پھر ایسا شخص ممکن ہے زندگی کے کسی موڑ پہ کھڑا ہو اور اس کے سامنے ایک طرف عقیدے کے میدان میں یا عمل کے میدان میں ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان ہو اور ایک طرف کسی امتی کی رائے ہو، وہ حدیث کو چھوڑ دے اور رائے کو لے لے؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسا کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ اس کی نمازوں کا فائدہ ہے نہ اس کی روزوں کا فائدہ ہے. آپ سوچیں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان جان بوجھ کر، ایک تو ہے کہ حدیث کا علم نہ ہو، حدیث کا علم نہ ہو، حدیث کا پتہ ہی نہ ہو، اور وہ رائے پہ عمل کر رہا ہو، کسی کے فتوے پہ عمل کر رہا ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ حدیث کا علم ہو، حدیث کا پتہ ہو، نبی علیہ السلام کے فرمان کا پتہ ہو، اور اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر وہ حدیث کو چھوڑ دے یا حدیث کی مخالفت کرے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہوا اور ہو رہا ہے. آپ خام خواہ یہ گردنیں ہلا رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے. اور ہمیں اگر کسی سے تکلیف ہے تو انہی لوگوں سے تکلیف ہے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ تھوڑا ہے، ہماری جائیداد کے وہ پارٹنر ہے، کچھ بھی نہیں. اگر ہمیں کسی شخص سے، کسی مسلک سے، کسی تنظیم سے، کسی فرقے سے، کسی چھڑے سے اختلاف ہے تو اسی بات کا اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں اگر کسی شخص کے سامنے نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا فیصلہ آ جائے، ایک طرف دنیا جہان کے لوگوں کے اقوال جمع ہو جائے، ان کو تو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، ان کی خاطر پیغمبر کی حدیث کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی. میں ایک تو مثالیں دوں اور پھر حدیث کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ہے.
اور سب حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں سواریوں پر سوار ہیں۔ ایک صحابی جو کہ حالت احرام میں تھے سواری سے گر پڑے، گردن ٹوٹ گئی اور وہی فوت ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ سواری سے وہ شخص گرا، ساتھی نے اٹھایا لیکن وہ شخص فوت ہو چکا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، اغسلوہ بماء وسدر، جاؤ اس ساتھی کو لے جاؤ، پانی کے اندر بیری کے پتے ڈالو اور اس پانی کے ساتھ اس کو غسل دو، فوت ہو گئی ہے، جاؤ اس کو غسل دو۔ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اور اس کی جو احرام کی 2 چادریں ہیں، یہی 2 چادریں اس کا کفن بنا دے۔ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، لیکن کفن کے اندر میت کے چہرے کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، اس کے سر کو بھی ڈھانپ دیا جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ حالت احرام میں تھا، احرام والے کا چہرہ بھی ننگا ہوتا ہے، سر بھی ننگا ہوتا ہے، اس کی یہ 2 چادریں تم نے کفن بنانی ہیں، لیکن سن لو وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، تم نے اس شخص کے چہرے کو ڈھانپنا نہیں، اس کے سر کو بھی ڈھانپنا نہیں، اس کے سر کو، اس کے چہرے کو ننگا رکھنا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے سب کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب نفسی رب نفسی، لیکن یہ شخص جب قبر سے اٹھے گا اٹھتے ہی کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے، عام آدمی، کسی شیخ الحدیث، کسی مدرس، خطیب نہیں، ایک عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے اس حدیث سے۔ پوری حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہو اور فوت ہو جائے تو اس کی احرام کی چادروں کو اس کا کفن بنایا جائے اور اس کے چہرے کو، اس کے سر کو ننگا رکھا جائے۔ حدیث سے یہی سمجھ لیا نا آپ نے، کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے نا، سمجھ لیا یہی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ الکفایہ، یہ بڑی فقہ کی مرکزی کتاب ہے، ہدایہ کی شرح، انہوں نے کہا ہدایہ کا اگر حق ادا کیا ہے کسی کتاب نے تو الکفایہ نے کیا ہے۔ اس الکفایہ والے نے بھی شرح کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ذکر کی ہے۔ اس کے بعد آگے کیا لکھا، الفاظ پر غور کر رہے ہیں۔ آگے لکھا کہ مذہبنا علی خلاف حکم ھذا الحدیث، ہمارا مذہب اس حدیث کے خلاف ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کتنی بڑی جرأت ہے کوئی شخص یہ کہے کہ اس حدیث کے خلاف میرا مذہب ہے۔ حدیث کے خلاف جو مذہب ہے وہ کیسا مذہب ہے؟ رائے کے خلاف، حکمرانوں کے آرڈیننس کے خلاف، مفتیوں کے فتوے کے خلاف اگر کسی کا مذہب ہو اور کہے حکمرانوں کے فیصلے کے خلاف ہمارا مذہب ہے، مفتیوں کے فتووں کے خلاف ہمارا مذہب ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ اگر دنیا کا کوئی شخص یہ کہے ہمارا مذہب پیغمبر کی حدیثوں کے خلاف ہے، یہ کیسا مذہب ہے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، قابل غور نکتہ ہی ہے
واپس آئیے. لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، کل اس کو سپہ سالار بناؤں گا، اس کو کمانڈر بناؤں گا. کل اس جوان کے ہاتھ میں علم تھماؤں گا جس کے ہاتھوں اس قلعے کو اللہ تعالیٰ فتح کر دے گا. یہ بات دنیا کا کوئی شخص تجربے کی بنیاد پر، اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر، اپنی ذاتی فہم کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتا. یہ بات صرف نبی علیہ السلام فرما سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا فرمان اللہ کی وحی ہے. آگے فرمایا، آگے حدیث کو چلے، فرمایا کہ جس آدمی کو کل علم دیا جائے گا اس شخص کی خوبی یہ ہے کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ وہ شخص حد درجہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتا ہے. یہ اس بات تو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں حد درجہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، اور دنیا کا کوئی شخص دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ کہہ سکتا ہے، ایک امید کی جا سکتی ہے، لیکن دعوے کے ساتھ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ایک بہت بڑا شرف ہے. فرمایا کہ کل اس شخص کو علم تھمایا جائے گا جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کرتا ہے. جب یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی اور رات شروع ہو گئی، سیدنا عمر فرماتے ہیں ساری رات میں اپنے خیمے میں جاگتا رہا اور دعا مانگتا رہا کہ اللہ کرے کل مجھے کمانڈر بنا دیا جائے. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے عہدے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے کمانڈر بننے کا، سپہ سالار بننے کا شوق نہیں تھا، لیکن ساری رات دعا کیوں کرتا رہا؟ اس لیے کیونکہ ایک خوشخبری تھی کہ جس کو کمانڈر بنایا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس سے نبی علیہ السلام محبت کرتے ہیں. اس اعزاز اور شرف کو حاصل کرنے کے لیے ساری رات جا کر گزاری اور دعا کرتا رہا، اللہ اے اللہ کل یہ شرف مجھے عطا فرما دے، یہ ساتھ کو مجھے نصیب فرما دے. پوری رات جا کے گزاری. فلما اصبح، صبح ہو گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دیکھا، دائیں بائیں دیکھتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. قالوا یشتکی عینیہ، صحابہ نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے، خیمے میں ہے. اس لیے نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ علی بن ابی طالب کو لے کر آؤ. سیدنا علی کو لایا گیا. فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ وَدَعَا لَهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں میں ڈالا، لگایا، وَدَعَا لَهُ، اور ان کی صحت کے لیے دعا بھی کی. یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، عقیدے کا مسئلہ بھی یہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب مبارک بھی لگائی اور سیدنا علی کی صحت یابی کے لیے دعا بھی. جو صحت دیتا ہے وہ دعا نہیں کرتا، جو دعا کرتا ہے وہ صحت نہیں دے سکتا، وہ صحت نہیں دے سکتا. وہ شفا انبیاء نے اپنے لیے
اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، انبیاء بھی بیمار ہوئے، مسائل آئے، پریشانیاں آئیں، دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے کبھی دعا نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ یہ سب مانگتے، مانگنے والے یہ سب منگتے، اللہ کے در کے فقیر ہے، گداگر ہے، انبیاء بھی اولیاء بھی سب مانگنے والے ہیں، داتا دینے والا وہ ایک اللہ ہے۔ عقیدہ بناؤ۔ امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی کے مختلف موڑ پر دعائیں مانگی کہ نہیں مانگی؟ معمولی سی بات دیکھ لیں، ایک رات آدھی رات ہو گئی، نبی علیہ السلام کو نیند نہیں آ رہی، آسمان کی طرف دیکھا، درخواست کی، اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم انم عینی، اے اللہ ستارے کہیں سے چلے کہیں پہنچ گئے، رات کا ایک حصہ ختم ہو چکا، دنیا والے سوئے ہوئے اور تجھے نیند نہیں آتی، اس لیے کہ تو حی و قیوم ہے، مجھے سلا دے، جب تک تیرا حکم نہیں آئے گا محمد سو بھی نہیں سکتا۔ اللہ اگر کائنات کے امام کو نہ سلائے پیغمبر سو نہیں سکتے، اگر اللہ تعالیٰ نہ جگائے تو پیغمبر جاگ نہیں سکتے۔ حالت سفر میں تھکے ہوئے آدھی رات گزر گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اگر سب سوتے ہیں صبح کی نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہے، سب جاگتے ہیں کل دشمن کے ساتھ مقابلہ کس طرح ہوگا، میں یقلعن اللیلۃ، کون ہے جو رات کو جاگ کے گزارے اور صبح کے وقت ہمیں جگا دے؟ فقال بلال انا یا رسول اللہ، سیدنا بلال نے کہا آپ سب سو جائیں، میں جاگوں گا، جب نماز کا وقت ہوگا اذان بھی دوں گا، آپ کو بھی جگا دوں گا۔ سب سو گئے، ابو بکر صدیق بھی سو گئے، عمر بن الخطاب بھی سو گئے، حتیٰ کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ سیدنا بلال گشت لگاتے رہے ادھر ادھر، تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کے کچاوے کے ساتھ حوجت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، صبح ہوگی اٹھا دوں گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی اور بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، بلال کی بھی، حتیٰ کہ سورج نکل گیا، سورج کی شعاعیں نبی علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی، آپ کی آنکھ کھلی اور دیکھا بلال بھی ٹیک لگائے سوئے ہوئے۔ آپ فرماتے اینما قلت یا بلال، اور بلال تیرے وعدے کہاں گئے؟ تیرے وعدے اللہ نہ سلائے پیغمبر بھی نہیں سو سکتے، اللہ نہ جگائے وقت کا پیغمبر بھی، پورے اختیارات ایک اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے بندو، نبی اسلام نے دعا کی، فبرأ، سیدنا علی ٹھیک ہو گئے، کأن لم یکن بہ وجع، ایسا لگتا تھا سیدنا علی کو تکلیف ہوئی نہیں۔ یہاں ضمناً کہہ دو، یہاں اس حدیث سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عظمت ثابت ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم تمام صحابہ کرام کی عظمت کے قائل ہیں۔ سیدنا علی کا مقام ہے، شان ہے، عظمت ہے، لیکن سن لیجئے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو۔ اس عظمت کا معنی یہ نہیں کسی اور صحابی کی عظمت کو گرا دیے جائے، سیدنا علی کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے، عظمت ہے، ہم مانتے ہیں ان کی عظمت کے، ہم قائل ہیں، اور یہ ہمارا درہ امتیاز ہے کہ ہم صحابہ کرام کو ادب اور بے ادبی کے میدان میں تقسیم نہیں کرتے، ہم تمام کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ان کا مقام ہے، ہم مانتے ہیں،
لیکن سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک موڑ ایسا بھی آیا ہے کہ آپ منبر پہ بیٹھے مسند احمد اٹھائیں اور آپ نے آج خطبہ دیا ہے، خطبہ دیا، عقیدہ توحید پر خطبہ نہیں دیا، نماز کی اہمیت پر خطبہ نہیں دیا، روزے کی فضیلت پر خطبہ نہیں دیا، جہاد کی عظمت کو بیان نہیں کیا، بلکہ ایک صحابی کی عظمت پر اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا۔ اس صحابی کا نام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آج نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلا خطبہ ہے کہ آپ خطبے سے پہلے فرماتے یا ایھا الناس احفظونی، اور لوگوں تم میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، شہری بھی ہوں گے، دیہاتی بھی ہوں گے، آج جو میں خطبہ دوں گا ہر شخص نے میرے خطبے کو زبانی یاد رکھنا ہے۔ خطبے کو زبانی یاد رکھنے کا حکم محمد الرسول اللہ دیتے ہیں۔ اس خطبے کا ابتدائی جملہ یہ ہے، فرمایا کہ سن لو احفظونی فی ابی بکر فإنہ لم یسعنی منذ صاحبانی، سن لو تمام صحابہ کرام میں میرے ابو بکر میرے وہ ساتھی ہیں جن کی ذات سے آج تک مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچی۔ دور جہلیت میں بھی یہ میرے دوست تھے، پھر اسلام لائے، کبھی بھی زندگی کی کسی موڑ پر مجھے ان کی ذات سے کبھی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ عظمت بیان کر رہے ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا عمر کا بھی اپنا مقام ہے، سیدنا عثمان کا بھی اپنا مقام ہے، سیدنا علی کا بھی اپنا مقام ہے۔ یہ سارے پھول ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم دوست، ساتھی، بھائی عزیز اسامہ عبد الکریم حافظ اللہ کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے میں نے آگے سفر کرنا ہے، اور ایک دم پتہ نہیں آج گھڑی کو کیوں یہ اتنی تیزی آ گئی اور پتہ نہیں چلا، وقت آگے نکل گیا۔ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ شیخ۔ کفار سے جہاد کرنے کے کیا اسباب ہیں؟ کیا وہ اسباب ابھی تک رونما نہیں ہوئے؟ مختلف ممالک میں مختلف جہادی تحریکیں ہیں، تحریکوں میں سے کوئی بھی شریعت کے مطابق جہاد نہیں کر رہی۔ مرکزی جمعیت الحدیث پر جہاد کب فرض ہوگا؟ ویسے بہتر تھا محترم شیخ اس سوال کا جواب دیتے۔ بات یہ ہے، 100 کی ایک بات ہے، جہاد کا اپنا ایک مزاج ہے، جہاد کا اپنا ایک مزاج ہے، جبکہ ملک کے اندر موجود حکمرانوں کا اپنا مزاج ہے۔ اگر جہاد کو حکمرانوں کے تابع کر دیا جائے تو جہاد کا جو مزاج ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ان کو آگے کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ لفظ جہاد کی تذلیل اور توہین کے کچھ بھی نہیں۔ کبھی کارگل کی چوٹی پر مجاہدین کو بٹھا دیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بٹھانے کے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ اندر انڈین آرمی ہے، 15 دن کی خوراک ہے، اس کے بعد مر جائیں گے، 1 مہینے کے بعد یہاں برف باری ہوگی، یہ سڑ جائیں گے، جل جائیں گے۔ اگر یہاں سے کوئی راشن لے کر آئے گا یا نکلنا چاہے گا تو چوٹی پر ہزاروں مجاہدین بیٹھے ہیں، ان کی زد میں آ جائیں گے۔ سب کچھ ہے، سنا آپ نے، کیسٹیں موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایک وقت کے حاکم کو دیکھا، وزیر اعظم کو دیکھا، ٹی وی پر آیا اور اس نے آ کر ایک ہی حوالہ دیا اور وہ امریکہ کا حوالہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا کارگل کی چوٹی کو ختم کر خالی کر دیا جائے۔ سارے کے سارے واپس چلے گئے، چوٹی خالی ہو گئی۔ کیا جہاد کا مزاج یہی ہوتا ہے؟ جب جہاد کا جہادی مزاج ہو، دنیا کا جو شخص اس کا انکار کرے گا اس نے دین اسلام کے اہم ترین فریضے کا انکار کر دیا۔ لیکن یہ جو مزاج ہے یہ جہادی مزاج نہیں ہے۔ اور بالخصوص جو کچھ یہ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں جن کو دلائل بنا کر اسلام کا ایک حصہ کرا دیا گیا ہے، ان کا بھی دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ خود کچھ حملے وغیرہ، یہی وجہ ہے مرکزی جمعیت الحدیث کا جو منہج ہے یہ خالص قرآن و حدیث کا منہج ہے۔ ان کی فکر قرآن و حدیث کی ترجمان ہے، لہذا یہ حملے خود کش ان کا مسلمانوں کے ساتھ
یا اس مرکزی جمعیت الحدیث کہ منہج جو خالص دینی منہج ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو جہادی منہج ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے، اور نہ ہی مرکزی جمعیت اس کی منکر ہے۔ مزید وضاحت انشاءاللہ محترم حافظ صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ملتا ہے۔